سلطان علاء الدین خلجی کون تھا اور اس نے اپنے چچا کو کیوں قتل کیا؟ سلطان علاء الدین نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑیں؟ سلطان نے شراب پینا کیوں چھوڑی اور سلطان نے نبوت کا دعویٰ کیوں کرنا چاہا؟ سلطان علاء الدین نے اپنی سلطنت کو اکنامک پاور کیسے بنایا؟ راجہ رتن سین، رانی پدماوتی اور سلطان علاء الدین خلجی کی کیا کہانی تھی؟ سلطان علاء الدین خلجی کے متعلق ہسٹورینز نے کیا کچھ لکھا ہے؟ ہو سیریز کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے یہی سب بیان کریں گے۔ 1290 میں جلال الدین خلجی نے ہندوستان کے سینے پہ خلجی سلطنت کی بنیاد رکھی اور 1292 میں ٹھیک 2 سال بعد جلال الدین خلجی کے بھتیجے علاء الدین خلجی نے اپنے چچا کو قتل کر کے خلجی سلطنت پہ قبضہ جما لیا اور جلال الدین خلجی کے بیٹوں اور بیوی کو اندھا کر کے قتل کروا دیا۔ دہلی پہ قبضہ کرنے کے بعد علاء الدین خلجی سلطنت کے معاملات کو ٹھیک کرنے لگا۔ انہی دنوں سینٹرل ایشیا کے منگولوں نے 1 لاکھ فوج کے ساتھ ہندوستان پہ حملہ کر دیا۔ دریائے سندھ کو پار کرتے ہوئے لاہور تک قتل و غارت شروع کر دی۔ جب علاء الدین خلجی کو منگولوں کی خبر ملی تو اس نے ایک فوجی لشکر تیار کیا اور لاہور پہنچ گیا، جہاں اس کی منگولوں سے ایک خطرناک جنگ ہوئی جس میں 10,000 منگول سپاہی مارے گئے، کئی منگول سردار گرفتار ہو گئے اور باقی منگول سپاہی واپس سینٹرل ایشیا کی طرف بھاگ گئے۔ منگولوں سے جنگ فتح کرنے کے بعد علاء الدین خلجی کی ہندوستان پہ دھاک بیٹھ گئی اور ہر طرف علاء الدین کا نام گونجنے لگا۔ اس کے بعد علاء الدین نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے کچھ عمرہ کی کمانڈ میں 697 ہجری کی شروعات میں گجرات پہ حملے کا حکم دیا۔ خلجی لشکر نے نہرولہ اور گجرات پہ ایک زبردست حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ نہرولہ کا راجہ رائے کرن اپنی جان بچا کے دکن کے راجہ کی طرف بھاگ گیا، جبکہ اس کی بیوی، خزانہ اور ہاتھی خلجی لشکر کے قبضے میں آ گئے۔ علاء الدین نے رائے کرن کی بیوی کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ گجرات کی مہم کے دوران علاء الدین کے ہاتھ ایک ایسا بت لگا جو سومناتھ کی طرح کا تھا۔ خلجی لشکر نے وہ بت اٹھا لیا اور دہلی لے گئے۔ اس مہم میں علاء الدین خلجی کو ملک کافور نامی ایک غلام ملا۔ علاء الدین نے اس غلام کو نائب الملک کا خطاب دیا اور اپنے امراء میں شامل کر لیا۔ گجرات کی مہم کے بعد علاء الدین کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا اور خلجی سلطنت گجرات تک پھیل گئی تھی۔ اسی دوران ایک منگول سردار چلدی نے سندھ کے علاقے سہون پہ قبضہ کر لیا۔ علاء الدین نے ملتان کے جاگیردار ظفر خان کو ایک طاقتور لشکر دے کے سندھ کی طرف روانہ کیا۔ ظفر خان جب سہون پہنچا تو ایک زبردست جنگ ہوئی اور منگول یہ جنگ ہار گئے اور سہون کا علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس جنگ سے ظفر خان نے 700 منگولوں کو قید کیا اور دہلی واپس آ گیا۔ سہون کی فتح کے بعد اسی سال سینٹرل ایشیا کا منگول حاکم قتلغ خان 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان پہ چڑھ دوڑا۔ دریائے سندھ کو پار کرتے ہوئے دہلی تک آن پہنچا اور دہلی کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قتلغ خان دوا خان کا بیٹا تھا جس کو علاء الدین نے لاہور میں شکست دے کے بھگایا تھا۔ جب قتلغ خان کا لشکر دہلی کے باہر فرکوش ہوا تو دہلی کے ارد گرد کے تمام لوگ ڈر اور خوف سے دہلی شہر میں چلے گئے اور ہر طرف منگولوں کا خوف فضا میں بکھرنے لگا۔ اس کے بعد علاء الدین نے اپنے امراء سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ منگول تو دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ امراء نے مشورہ دیا کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، جنگ میں ہار اور جیت دونوں ہو سکتی ہیں۔ امراء کی بات سن کے علاء الدین کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قاسم فرشتہ کے مطابق علاء الدین نے 3 لاکھ سپاہیوں کی فوج تیار کی اور 2700 جنگی ہاتھی بھی تیار کیے۔ علاء الدین یہ لشکر لے کے دہلی سے باہر نکلا اور منگول لشکر کے سامنے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کی کمانڈ ظفر خان کو دی، دوسرے حصے کی کمانڈ اپنے بھائیوں کو دی اور تیسرا فوجی لشکر اپنی کمانڈ میں رکھا۔ اب دونوں لشکر جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو خلجی کمانڈر ظفر خان نے ایک زبردست حملہ کیا اور منگول لشکر کو اپنی طرف سے پیچھے دھکیل دیا۔ منگول اور خلجی سپاہی اب میدان میں خوب بہادری دکھانے لگے اور سر دھڑ کے فیصلے کرنے لگے۔
तभी मंगोलों के कुछ सिपाहियों ने घात लगा के जफर खान पे हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। अलाउद्दीन ने मैदान जंग में खूब बहादुरी दिखाई, जंग फतह कर ली और मंगोल एक बदतरीन शिकस्त के बाद वापस भाग गए। तख्त नशीनी से अब तक यानी इन 2, 3 या 4 सालों के दौरान अलाउद्दीन को बहुत सी कामयाबियां मिली और अलाउद्दीन का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा। ताकत और कामयाबी का नशा अलाउद्दीन के सर पे सवार हो गया और वो नबूवत के मुतल्लिक सोचने लगा। अगर वो नया दीन शुरू करे तो क़यामत तक उसका नाम जिंदा रहेगा और अपने 4 उमरा को अपना खलीफा बनाए और दुनिया को नए मजहब से रूशनास कराए। इसके बाद वो सिकंदर आज़म की तरह पूरी दुनिया फतह करने के लिए निकल पड़े। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानता था। वो कोई क्वालिफाइड शख्स नहीं था, इसलिए उसका मिजाज बहुत सख्त था, जिस वजह से शाही दरबारी उसे कोई नसीहत करते हुए भी डरते थे। एक बार दिल्ली का कोतवाल जिसका नाम अलाउद्दीन मलिक था, वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिलने उसके शाही दरबार में गया। जब वो सुल्तान के पास पहुंचा तो सुल्तान अलाउद्दीन ने कोतवाल से अपने नए मजहब के मुतल्लिक मशवरा मांगा। कोतवाल एक सच्चा मुसलमान था। कोतवाल ने अलाउद्दीन से कहा कि हुजूर, शरीयत का ताल्लुक नबूवत से है और नबूवत अल्लाह की तरफ से होती है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया और अब कोई नबी नहीं आएगा और ना ही कोई नई शरीयत आएगी। इसलिए अगर कोई ऐसा करता है तो तमाम मुसलमान उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। कोतवाल ने मज़ीद कहा कि आप देखें कि मंगोलों ने इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचाया और इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की, मगर वो भी कामयाब ना हो सके, बल्कि वो खुद मुसलमान हो गए और इस्लाम की खातिर जंगो जदल करने लगे। इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए। इसलिए आप अपने जहन से ये ख्याल निकाल दें। सुल्तान अलाउद्दीन पे कोतवाल के नसीहत का बहुत असर हुआ और सुल्तान ने नए मज़हब की इशाअत का ख्याल दिल से निकाल दिया। और दूसरा सवाल सुल्तान ने कोतवाल से दुनिया को फ़तह करने का किया तो कोतवाल ने कहा कि हुजूर, अगर आप दुनिया फ़तह करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपकी गैर मौजूदगी में हिंदुस्तान पे हुकूमत कर सके और आपका मुखलिस हो। अगर कोई ऐसा शख्स नहीं है तो आप मुल्क से बाहर जाएंगे और कोई आपकी सल्तनत पे कब्ज़ा कर लेगा। सुल्तान को ये बात भी बहुत अच्छी लगी तो कोतवाल ने कहा, आप हिंदुस्तान के वो इलाके फ़तह करें जो अभी तक खिलजी सल्तनत में शामिल नहीं हुए और बागियों की अमाजगाहों को ख़त्म करें, मुल्तान और दीपालपुर के कलों को मजबूत करें, लेकिन इन सब के लिए आपको शराब और ऐशो इशरत को छोड़ना होगा। अलाउद्दीन पे कोतवाल की नसीहतें तकदीर की ज़रबत की तरह असर कर रही थीं। अलाउद्दीन एक मामूली कोतवाल की हर बात माने जा रहा था। अलाउद्दीन ने कोतवाल की बात को मानते हुए शराब छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने कोतवाल को इनाम के तौर पे 10,000 की रकम और 2 घोड़े दिए। कोतवाल के मशवरे के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ज़मींदारों और राजाओं को अपने मातहत लाने के लिए अपने उमरा को एक बड़ा लश्कर दे के राजस्थान के मशरकी इलाके के कला रणथंभौर को फतह करने के लिए भेजा। खिलजी फ़ौज जब रणथंभौर पहुंची तो उसने पहले जहान का कला फतह किया और फिर रणथंभौर कले का मुहासरा किया। कुछ दिन कले के मुहासरे के बाद रणथंभौर का राजा 2 लाख फ़ौज के साथ कले से बाहर आया तो खिलजी फ़ौज ने लड़ने के बजाय जहान के कले में बंद हो गए। जब अलाउद्दीन को इन सब हालात की खबर मिली तो उसने फ़ौरन लश्कर तैयार किया और रणथंभौर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शिकार खेलने के लिए जंगल का रुख किया तो उसी दौरान अलाउद्दीन के भतीजे ने अलाउद्दीन पे हमला कर दिया ताकि हुकूमत अपने हाथ में ली जा सके। अलाउद्दीन जख्मी होकर बेहोश हो गया। अलाउद्दीन के भतीजे सुलेमान शाह ने समझा कि बादशाह मर गया है तो वो फ़ौरन दिल्ली की तरफ गया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। इधर जब अलाउद्दीन को होश आया तो वो फ़ौरन कला जहान की तरफ गया और अपने उमरा से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। उमरा ने मशवरा दिया कि आपको फ़ौरन दिल्ली की तरफ जाना चाहिए। जब लोग आपको ज़िंदा देखेंगे तो आपकी तरफ हो जाएंगे और सुलेमान शाह को छोड़ देंगे। अलाउद्दीन ने ऐसा ही किया। जब लोगों ने अलाउद्दीन को ज़िंदा देखा तो तमाम सिपाही और लोग अलाउद्दीन की तरफ हो गए और सुलेमान शाह अलाउद्दीन को देख के भाग निकला, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसका सर काट दिया। इस बगावत को कुचलने के बाद अलाउद्दीन को अपने ही शाही दरबार में उमरा की आपसी रंजशें और बगावतें उठती नज़र आईं।
تو علاء الدین نے اپنے خاص امراء سے مشورہ کیا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ بغاوتیں اور سرکشیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ امراء نے مشورہ دیا کہ آپ کو اپنی رعایا کی خبر رکھنی چاہیے، امراء کو آپس میں ملنے جلنے سے روکنا چاہیے، شراب پینے پہ پابندی لگانی چاہیے کیونکہ شرابی انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے، اور دولت کی فراوانی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ علاء الدین کو امراء کے مشورے بہت پسند آئے۔ اس کے بعد علاء الدین نے خفیہ خبر رسانی نظام قائم کیا۔ علاء الدین کو ہر بات کی خبر ہونے لگی اور اب لوگ بادشاہ کے خلاف بات کرنے سے ڈرنے لگے۔ اس کے بعد علاء الدین نے شراب پہ بھی پابندی لگا دی اور پھر لوگوں کے پاس جو وافر زمینیں تھیں سب حکومت کے انڈر آ گئیں اور لوگوں سے وافر دولت بھی لے لی گئی، جس کے بعد لوگ روزگار کے چکر میں اتنے مصروف ہوئے کہ بغاوت کا سوچنے کا بھی وقت نہ ملا اور ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ اس کے بعد علاء الدین نے پھر سے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور اس نے 2 لشکر تیار کیے۔ ایک لشکر کو قلعہ تلنگانہ کی طرف بھیجا اور دوسرا لشکر لے کے وہ قلعہ چتوڑ کی طرف چل پڑا۔ جب علاء الدین نے قلعہ چتوڑ پہ حملہ کیا تو راجپوت فوج نے اس کا جم کے مقابلہ کیا، مگر وہ علاء الدین کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکی اور علاء الدین نے قلعہ چتوڑ کو فتح کر لیا۔ جب علاء الدین قلعہ چتوڑ میں تھا اسی دوران سینٹرل ایشیا کے منگول ترقی خان کی کمانڈ میں دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی منگول دہلی تک نہیں پہنچے تھے کہ علاء الدین چتوڑ سے دہلی واپس آ چکا تھا۔ منگول جب دریائے جمنا کے کنارے پہنچے تو علاء الدین نے چاروں طرف خندقیں کھدوا دی اور خاردار تاریں لگوا دی، کیونکہ علاء الدین کے پاس اس وقت اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ علاء الدین اپنی فوج کے تلنگانہ سے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب ترقی خان کو علاء الدین کی خبر ملی کہ علاء الدین اپنی فوج کا انتظار کر رہا ہے اور جب علاء الدین کا فوجی لشکر مکمل ہو جائے گا تو وہ منگولوں پہ حملہ آور ہوگا، یہ خبر ملتے ہی ترقی خان آس پاس کے علاقوں کو لوٹتے اور تباہی بربادی پھیلاتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ ترقی خان کے واپس جاتے ہی چنگیز خان کے نواسے نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا۔ اس بار ایک خطرناک جنگ ہوئی جس میں بے شمار منگول مارے گئے اور کئی منگول سپاہی گرفتار ہو گئے اور 20,000 گھوڑے خلجیوں کے ہاتھ لگے۔ علاء الدین کے دور میں منگولوں نے ہندوستان پہ کئی بار حملے کیے مگر وہ علاء الدین کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہر بار شکست کھا کے بھاگ جاتے۔ منگولوں کو شکست دینے کے بعد علاء الدین نے ملتان کے حاکم عین الملک کو مالوا اور اجین فتح کرنے کا حکم دیا۔ عین الملک ایک بڑا لشکر لے کے مالوا پہ حملہ کرتا ہے اور مالوا فتح کر لیتا ہے۔ مالوا فتح کرنے کے بعد اس نے اجین پہ حملہ کیا اور اجین بھی فتح کر لیا۔ اسی دوران راجہ رتن سین جو علاء الدین کی قید میں تھا، جس کو علاء الدین نے قلعہ چتوڑ فتح کرنے کے بعد گرفتار کیا تھا، کسی نے علاء الدین کو بتایا کہ راجہ رتن سین کی بیوی پدمنی بہت خوبصورت ہے، تو علاء الدین نے راجہ رتن سین سے کہا کہ اگر تم رہا ہونا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو بلاؤ اور مجھے دکھاؤ۔ راجہ نے سلطان کی یہ شرط مان لی مگر راجپوتوں نے راجہ کی بات نہ مانی کہ ہم راجہ کی جان کی خاطر اپنی عورت علاء الدین کو نہیں دکھائیں گے۔ راجہ رتن سین کی ایک بیٹی تھی جس نے مشورہ دیا کہ ہم علاء الدین کو دھوکہ دیں گے، یہاں سے ہم اپنے سپاہی پالکیوں میں سوار کر کے عورتوں والا لباس پہنا کے لے جائیں گے اور خلجیوں کو بتائیں گے کہ رانی پدمنی آ رہی ہے، اور جب ہم رات کو دہلی پہنچیں گے تو چھپ چھپا کے قید خانے تک پہنچ جائیں گے اور وہاں سے راجہ کو رہا کر کے واپس لے آئیں گے۔ تمام راجپوتوں نے مشورہ قبول کیا اور ایسا ہی ہوا۔ جب راجہ رتن سین جیل سے اپنی فوج کے ساتھ بھاگ رہا تھا تبھی خلجی سپاہیوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے راجپوتوں کا پیچھا کیا اور جتنے راجپوت سپاہی ہاتھ لگے سب کو مار دیا، لیکن راجہ رتن سین اور اس کا خاندان اپنی جان بچا کے چتوڑ کے شہر کے ارد گرد پہنچ گئے۔ ابھی یہ واقعہ ہوا ہی تھا کہ سینٹرل ایشیا کے منگول ایک بار پھر سے گنگ خان کی کمانڈ میں ہندوستان پہ چڑھ دوڑے اور اس بار بھی منگولوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس بار منگولوں کی تعداد 60,000 تھی، جن میں سے 5 یا 6,000 منگول زندہ واپس بھاگے تھے، باقی سب کے سب دریائے سندھ کے کنارے علاء الدین کی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے تھے۔ منگولوں کے اس لشکر کے شکست کھانے کے کچھ عرصے بعد اقبال مند منگول پھر سے ہندوستان پہ حملہ آور ہوا اور پھر سے منگولوں کو ایک بدترین شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور اس جنگ میں بھی بے شمار منگول مارے گئے۔
منگولوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد علاؤالدین نے بہت سی جنگی مہموں کا آغاز کیا اور بہت سے قلعوں کو فتح کر کے خلجی سلطنت میں شامل کیا، جس میں دیو گڑھ کا قلعہ، سوانہ کا قلعہ، جالور کے راجہ کی شکست، ورنگل کا قلعہ شامل ہے۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے دور میں بہت سی پالیسیز شروع کی جن میں غلے کی قیمت حکومت کی طرف سے طے کی جاتی تھی تاکہ کوئی کرپشن نہ کر سکے۔ 1 من گیہوں 7.5 جیتل کا مقرر کیا۔ یاد رہے کہ جیتل اس وقت کی کرنسی کا نام تھا جیسے آج روپیہ ہے۔ 1 من جو 4 جیتل کا، 1 من چنا 5 جیتل کا، 1 من دھان 5 جیتل کا۔ اس طرح کپڑوں، گھوڑوں، گائے، بھینس اور بکریوں کی قیمت بھی علاؤالدین خلجی کے دربار سے ہی طے ہوتی تھی۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی نے جتنے قلعے اور علاقے فتح کیے، ہندوستان کے کسی اور بادشاہ کو یہ نصیب نہ ہوئے۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے دور میں جتنے قلعے، تالاب اور خانقاہیں تعمیر کرائیں، اتنی کسی اور بادشاہ نے نہیں کرائیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی کے دور میں بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود تھے جن سے سلطان جنگ سے پہلے دعائیں اور مشورے لیتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء جیسی ہستی بھی سلطان کی ہم اثر تھی۔ سلطان علاؤالدین خلجی عمر کے آخری حصے میں وہ ایک نیک اور باعمل مسلمان بن چکا تھا جو کہ شریعت کا پابند تھا اور اپنی سلطنت کو اسلامی اصولوں پہ چلانے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنی فتوحات کے دوران علاؤالدین بیمار پڑ گیا اور اسی بیماری سے لڑتے لڑتے 1316 عیسوی میں وہ ایک بہت بڑی سلطنت اور بے شمار خزانہ چھوڑ کے انتقال کر گیا۔ یہ تھی سلطان علاؤالدین خلجی کی بائیوگرافی جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اگر آپ ظہیر الدین محمد بابر کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔